الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کل الیکشن ہے صوبائی قومی اسمبلی پہ۔ الیکشن کیمپین مکمل ہو چکی ہے۔ اب سب لوگ جو ہے اپنی انتظار کر رہے ہیں کہ کل ان کو باری ملے اور ووٹ ڈالے۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ کسی امیدوار کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے۔ چند ہی گھنٹے بچے ہیں تو رہا نہیں گیا، میں نے سوچا کہ جاتے جاتے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر دوں، کچھ ڈیٹا شیئر کر دوں، تاکہ آپ اس بنیاد پر پھر اپنے پارٹی یا امیدوار کو ووٹ ڈالیں۔ تو یہ صرف میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں کن بنیادوں پہ ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے تعلیم میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو اب تعلیم کے بارے میں پاکستان کی موجودہ صورتحال بتا دوں۔ یہ 2022 اور 21 کی انڈیکس ہیں، جس میں ورلڈ پاپولیشن ریویو کی طرف سے ایجوکیشنل گلوبل رینکنگ ایک بنائی گئی تھی، جس میں 2023 کی ہے، سوری، اس میں پاکستان کا نمبر جو آ رہا ہے 133واں آ رہا ہے ٹوٹل 195 ممالک میں سے۔ یعنی 195 ممالک میں پاکستان 133ویں نمبر پہ ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ، تعلیمی نظام میں۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP ایجوکیشن انڈیکس جو تھا، یہ 2022 کا ہے۔ اس میں پاکستان کا نمبر 191 ممالک میں سے 157واں نمبر آیا تھا، 157 آؤٹ آف 191۔ ان میں جو ہے انہوں نے دکھایا تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن میں لمیٹڈ ایکسس ہے پاکستان کا، اور سسٹم ایجوکیشن کا بہت ہی لو ہے، جس میں ریسورسز وغیرہ یوز نہیں کی جاتی، کرپشن ہے، دوسری بہت سی چیزیں دکھائی گئی تھی اس میں۔ اب یہ تو ہو گیا ایجوکیشن میں کہ چلو ایک ہی آپ مان لیں، ایک انڈیکس بتا رہا ہے کہ 195 ممالک میں سے 133واں نمبر ہے آپ کا 2023 میں۔ 2022 میں 191 ممالک میں سے 157واں نمبر تھا۔ تو یہ ہماری حالت ہے تعلیمی میدان میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گڈ گورننس، یا اس سے پہلے میں آپ کو کرپشن کا بتا دوں کہ کرپشن میں پاکستان کا نمبر جو ہے 180 ممالک میں سے 133واں ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو مبارک ہو دوستوں کو۔ آپ کے دشمن جو ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو دشمن ہے جس کو آپ سارا دن تباہ کرنے کے خیالات دیکھتے ہیں اور غزوہ ہند کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ان کا نمبر 93rd ہے، 93 نمبر ہے ان کا۔ یعنی وہ ہم سے تقریباً 40 قدم جو ہے ہم سے اچھا ہے کرپشن ایمانداری کے مقابلے میں۔ تو جس کو آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں ان کی بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ لٹریسی ریٹ انڈیا کا 81% ہے، پاکستان کا 58 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گڈ گورننس جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں پاکستان کا رینک جو ہے وہ 167 کنٹریز کی سروے کیا گیا، جس میں پاکستان کا نمبر ماشاءاللہ سے 138واں ہے، 138 آؤٹ آف 167۔ تو اس پہ بھی دوستوں کو مبارک ہو کہ اس پہ بھی ہم ماشاءاللہ بہت ہی نچلی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رول آف لا، یعنی رٹ آف لا، رٹ آف گورنمنٹ، ریاست کی عملداری یا قانون کی عملداری۔ پاکستان میں قانون پہ کتنا عمل ہوتا ہے، قانون اپنا کس طرح جو ہے کام کرتا ہے، اس میں آپ کا نمبر جو ہے 139 ممالک میں سے صرف 130واں ہے۔ تو یعنی 9 ممالک سے ہم صرف بہتر ہیں 139 کی لسٹ میں۔ باقی ہمارا حال یہ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سارا دن عبادت کرتے ہیں، نذر نیاز کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، تبلیغی اجتماع پورے ملک بھر میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قانون کی عملداری کا یہ حالت ہے، عالم ہے کہ ہم سے 9 ممالک آگے اچھے ہیں، ہم 130ویں نمبر پہ کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان ملک ہیں، غزوہ ہند کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کرپشن میں ہمارا جو کافر ملک ہے پڑوسی، جس کو ہم تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ 40 قدم یا 40 نمبر ہم سے ایمانداری میں آگے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہیں۔ کرپشن میں ہم اس سے آگے، ایمانداری میں ہم اس سے پیچھے ہیں۔ گڈ گورننس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں بھی ہمارا بہت برا حال ہے، 138واں نمبر ہے۔ یعنی ہمارے یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں کرپشن ہے، پرچی سسٹم ہے، پیسوں کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، ریاست کی کوئی عملداری نہیں ہے، قانون کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ تعلیم کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ لوگ مانیں گے نہیں، ووٹ آپ نے ویسے ہی برادری کی بنیاد پہ دینا ہے، گٹروں کے ڈھکن کی بنیاد پہ دینا ہے،
پٹے والے چوکیداری کی نوکری کے ملنے کی بنیاد پہ دینا ہے، پسند ناپسند، اور جیے بھٹو جیے شیر، فلاں آیا فلاں گیا، اس کی بنیاد پہ دینا ہے۔ لیکن ہم جیسے تھوڑے پاگل لوگ ہیں وہ رہ نہیں پاتے، ہمیں جو ہے نا درد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال چند ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو جو ہے قوم کا درد ہوگا، اپنی آنے والی نسلوں کا درد ہوگا، تو ان کے لیے کم از کم یہ چیزیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کل ووٹ ڈالتے وقت پسند ناپسند کو چھوڑ کے یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے ان چیزوں میں کتنے گھٹیا ترین درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن میں اور زیادہ آگے بڑھیں اور گڈ گورننس میں ہم اور زیادہ نیچے جائیں، قانون کی عملداری اور دنیا ہمارے ملک میں ختم ہو، تعلیمی نظام اور زیادہ خراب ہو، تو آپ بھلے انہی گلی سڑی جماعتوں کو ووٹ دیجیے گا اور نعرے لگاتے بھنگڑے لگا کے رہیے گا، ورنہ اگر اپنی نسلوں کا سوچنا ہے تو ان چیزوں پہ دیکھ کے ان چیزوں کی بنیاد پہ ووٹ دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔